توکل کیا ہے اور کسے کہتے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا تھا اپنی اونٹنی کو لے کر کے۔ توکل کسے کہتے ہیں اس حدیث میں آپ کو 2 جملے میں سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک اونٹنی کو لے کر کے آیا، رسی میں باندھ کر کے، جس طرح سے اونٹنی کو رسی لگی رہتی ہے، اور رسی سے لے کر کے آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری اونٹنی ہے، اس کو ایسی ہی بغیر رسی کے چھوڑ کر کے میں توکل کروں اللہ پر، یا اس کو باندھ کر کے توکل کروں اللہ کے اوپر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس کو باندھو، اس کو باندھو رسی سے، اس کے بعد اللہ پر توکل کرو۔ آپ کے دکان اگر ہے مارکیٹ میں مین روڈ پر، ویسی کھول دیے، رات میں چلے گئے، گھر میں جا کے سو گئے، اس کو توکل کہیں گے؟ اس کو تو کہیں گے چلو باپ کی دکان ہے، بیٹا اڑانا چاہ رہا ہے، بیٹا ختم کرنا چاہ رہا ہے۔ میرے بھائیو، آپ پہلے اس کو اللہ کا نام لے کر بند کرو، تالا بند کرو، توکل تو اللہ پر توکل کرو۔ انشاءاللہ آپ کی جان، آپ کا مال، آپ کی ساری چیزوں کو حفاظت کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ غزوہ نجد سے واپس ہو رہے ہیں، سبحان اللہ، وہ بیچارے جنگ سے واپس ہو رہے ہیں، دیکھا ایک جگہ ہے، درختوں کی ایک جگہ ہے، جھاڑیوں کی ایک مقام ہے، وہاں پر لوگ تھکے ماندے لوگ تھے بیچارے، کچھ صحابہ ادھر سو گئے، کچھ صحابہ ادھر سو گئے، کچھ لوگ ادھر سو گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے پتوں کے اوپر سو گئے۔ اللہ اکبر، آج ہم گدوں کے اوپر سو رہے ہیں، اور شکایت یہ ہے کہ نیند نہیں آتی ہے۔ وہ لوگ جنگوں سے واپس ہوتے ہوئے پتوں پر سو رہے ہیں، نہ کوئی سہارا ہے، نہ کوئی منزل ہے، نہ کوئی مقام ہے۔ اللہ اکبر، لیکن ایسے بے سہاروں کو کہا رضی اللہ عنہ وارضا، اللہ اکبر، ایسے بے سہاروں کو نہ سونے کی کوئی جگہ ہے، نہ تکیے ہیں، نہ بستر ہیں، نہ پلنگ ہیں، کچھ نہیں ہے، بے یار و مددگار جھاڑوں کے نیچے سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے بندے کہتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی حامی ہو اسے مٹا سکتا ہے کون؟ جس مقام پر ہمارے اور آپ کے حبیب محمد رسول اللہ چھپے ہوئے تھے، رب کی قسم ہے وہاں تک دشمن چلے گئے، اور وہ دشمن جو اعلان سن کر کے، 100 اونٹوں کا اعلان سن کر کے تعاقب میں پیچھا کرتے ہوئے چلے گئے، اور چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا حال کیا ہوگا؟ ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ دشمن ہمارے سروں کے اوپر آ کے کھڑے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے اگر دشمن اپنے پیروں کی طرف ایسا جھک کر کے دیکھیں تو ہم دکھ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قربان جائیے میرے بھائیوں، ہمت ہو تو ایسی، جوان مردی ہو تو اس طرح سے، اور بہادری اور شجاعت ہو تو اس طرح سے، اس انداز میں ہو میرے بھائیوں۔ زندگی کا سبق ایسا سیکھنا چاہیے، زندگی کے موڑ پر ایسے موڑ آ سکتا ہے جو انسان اپنی زندگی اور موت کے درمیان میں سانس لیتا ہے۔ دشمن اگر اپنے پیروں کے نیچے دیکھتے تو دونوں افراد محمد رسول اللہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دکھ جاتے۔ کہنے لگے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی دشمن آ گئے ہیں، ہمارے سر کے اوپر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھا بھی نہیں، اس دشمن کے طرف دیکھا بھی نہیں سر اٹھا کر کے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بڑے ٹھنڈے انداز میں اور بڑے تسلی بخش جواب دیا، اے ابوبکر، ہم 2 کا تیسرا جب اللہ رب العالمین ہے تو ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ اور کہا لا تحزن ان اللہ معکم، لا تحزن ان اللہ معکم، ہرگز مت ڈرو، ہمارے ساتھ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے توکل۔ بیٹھے بیٹھے گھبرانے لگے، سانس پھولنے لگے، اب کیا حال ہوگا، اب ہمارا عالم کیا ہوگا؟ نہیں میرے بھائیو، ہم ایسے نبی کی امت ہیں جو دشمن اپنے تمام قسم کی داؤں کو لے کر کے ان لوگوں کے سر کو قلم کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن کم سے کم سر اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھا کہ ہمارا دشمن ہے وہ، کہا نہیں، اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیا۔
میرے بھائیوں، اپنی زندگی میں یہ سیکھو توکل، اس کو کہتے ہیں توکل، جو ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غار ثور کے اندر تعلیم دیا، سکھایا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا، رواہ ترمذی۔ سب تعریف، بڑائی اور بزرگی، حمد و ثنا کی بریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے آپ کو، ہم سب کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے اور بے شمار خوبیوں سے نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اتنا کرم کیا ہے کہ ایک انسان کو دو پیروں میں سلامت کے ساتھ چلنے کی توفیق دی، بیلنسنگ عطا کیا، دو آنکھیں دی، دو ہاتھ دیا۔ رب العالمین نے اچھی اور بری چیز، بدبو اور خوشبو سونگھنے کے لیے اللہ نے ناک کی دو نالیاں عطا فرمائی، اور تمیز پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا، باولا نہیں بنایا، مجنوں پاگل نہیں بنایا۔ رب العالمین کا یہ بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو انسان بنانے کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر انسانیت والی صفات کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ اس کے بعد بے شبہ درود و سلام کا تحفہ نازل ہوں انسان کامل، نبی معظم، رسول محتشم، سرور کونین، صاحب حوض کوثر، رسول ثقلین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر پوری انسانیت کے لیے اور انسانیت میں پائی جانے والی تمام چیزوں کو دے کر رب العالمین نے آپ کو مبعوث فرمایا۔ مبعوث کے مطلب ہوتے ہیں اللہ نے بھیجا، اور پوری دنیا میں 20 پر 3 سال کی زندگی میں، نبوت کی زندگی، پوری زندگی کی بات نہیں کر رہا ہوں، نبوت کی زندگی، وہ 23 سال کی زندگی میں پوری دنیا کے اندر انسانیت کی ایک ایک چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ پر کوٹ کوٹ کے بھر دیا، کوئی چیز باقی نہیں رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو، تمام انسانوں کو، تمام رہنے والے، دنیا میں رہنے والے لوگوں کو
نبی کی ان تمام تعلیمات کو اپنے جگر میں، اپنی زندگی میں اور ہماری رفاہی سماجی سوسائٹی معاشرتی تمام زندگیوں میں عملی طور پر اس کو بجا لانے کی توفیق نصیب عطا فرما، آمین تقبل یا رب العالمین۔ میرے اسلامی بھائیوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے کلام مقدس سورہ طلاق کی ایک چھوٹی سی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس مناسبت سے آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر آپ لوگوں کے بیچ جو بات مجھے کہنی ہے وہ ہے توکل کیا ہے اور کسے کہتے ہیں۔ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سوال ہے۔ توکل ہم سب جانتے ہیں اور اس بات کو ہر انسان کم سے کم سمجھتا ہے کہ توکل یہ عربی الفاظ ہیں، عربی کا ایک لفظ ہے جس کا میننگ ہوتا ہے بھروسہ، توکل، اعتماد، یقین پیدا کرنا۔ اور توکل کے سلسلے میں یہ بھی جاننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توکل کے جو تدبیر بتایا ہے وہ تدبیر انسان اپنے اندر اختیار کرے۔ تدبیر کے بغیر آپ توکل کریں گے نہیں ہو سکتا ہے۔ تدبیر، آپ مسجد میں آنے کے لیے صبح سویرے نہائے دھوئے فریش ہو کر کے اور آپ مسجد میں آنے کی کوشش کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہاں پہنچا دیا۔ بغیر نہائے ہوئے، بغیر فریش ہوئے آرام سے سو گئے، توکل کیا ہوں مسجد میں جاؤں گا، کیسے ہو سکتا؟ آپ نہائے، فکر تھی، دماغ میں تھا، آپ کی کوشش تھی، آپ کی قد و کاوشیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وقت پر پہنچا دیا۔ بغیر تدبیر کی آپ کا توکل غیر مانا جائے گا۔ اس سلسلے میں قرآن، احادیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہونی چاہیے۔ وہ سب سرسری طور پر ہم آپ کے سامنے کچھ بات جو ہے رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ ساری باتیں ہمارے سامنے آ جائے جو توکل کے تعلق سے ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہمیں اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں توکل ایک اسلامی عقیدہ میں شمار کیا جاتا ہے، اسلامی عقیدہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ توکل ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے زندگی میں ہر موڑ پر ضروری اور لازمی ہے۔ توکل زندگی کے ہر موڑ میں، خوشی میں، غمی میں، تجارت میں، بزنس کاروبار میں اور زندگی کے رفاہی سماجی سوسائٹی معاشرتی ایون دینی کاموں میں بھی آپ دین کی تبلیغ کے کام کر رہے ہیں، آپ کو توکل کرنا ضروری ہے۔ بھروسہ، آپ یقین لے کے گئے، سامنے والا نہیں مانا، آپ کیا کریں گے؟ آپ کو یقین ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے۔ یہ دینی عقیدہ، اسلامی عقیدہ میں توکل کو شمار کیا جاتا ہے اور بہت اہم چیز ہے۔ آپ کو بہت ساری باتیں اس توکل کے تعلق سے انشاءاللہ العزیز معلوم ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ رب العالمین پر توکل پیدا کرو، آپ کے لیے اللہ کافی ہو جائے گا۔ بڑے سے بڑے پرخطر راستہ، بڑے سے بڑے سنگین موڑ، آپ کے اندر یقین ہے، آپ کے اندر توکل ہے۔ میرے بھائیو، اگر میں کہوں تو یہ بڑی بات نہیں ہوگی۔ توکل انسان کی زندگی میں ایک پتھر کی حیثیت رکھتا ہے۔ جتنا پتھر مضبوط ہوتا ہے، اللہ کی قسم توکل اس سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ توکل ایک پتھر جتنا مضبوط ہوتا ہے، ایک پتھر سے زیادہ مضبوط انسان کا توکل
توکلت علی اللہ، اللہ کے اوپر توکل ایک پتھر سے بھی زیادہ اسٹرانگ اور مضبوط ہوا کرتا ہے۔ سمجھ رہے میری بات کو؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے اور ایک جگہ فرمایا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ رب العالمین نے کیا کہا؟ کتنا بہترین دستور دیا ہے، منہج دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا، مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے کتنا بڑا ہتھیار دیا ہے کہ اگر تم کسی کام میں اور کوئی پلان، کوئی منصوبہ اگر آپ بنا رہے ہیں تو پہلے آپ مشورہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے نبی کو کہا اگر آپ جنگ کے لیے بھی جانا چاہتے ہیں تو پہلے آپ مشورہ کرو، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپس کا مشورہ کرو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، اور جب مشورہ ہمارا پختہ ہو جائے، یہ تدبیر ہے بھائی کیسے جانا ہے، 4 آدمی ادھر سے جانا ہے، 6 آدمی ادھر سے جانا ہے، کوئی یہ کام ہے بھائی 2 آدمی ادھر جاؤ، 2 آدمی ادھر جاؤ۔ پہلے آپ کوئی منصوبہ بنا رہے ہیں، آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں، 2-3 لوگ ہیں اس کے اندر، بھائی آپ کون سا کام کریں گے، ایک پلان بنا لیے، آپ حیدرآباد جاؤ، نہیں آپ دلی جاؤ، آپ بامبے جاؤ، تینوں مل کے 3 طرف سے کام، ایک منصوبہ بنائیں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، جب منصوبہ پختہ ہو جائے تب اللہ رب العالمین نے کہا فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تب اللہ رب العالمین پر توکل کرو۔ اب جو منصوبہ آپ نے بنایا ہے، جو منصوبہ آپ نے پلان بنایا تھا، وہ منصوبہ پختہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین پر توکل کرو۔ آپ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، لوگوں اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، تم اب اعتماد کرو۔ اللہ پر توکل کرنے کے بعد کبھی انسان کامیاب ہوتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیابی اور کامرانی سے نوازتا ہے، لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ اس کے خلاف ہوتا ہے۔ لیکن یہ نہیں کہنا چاہیے کسی کو دیکھو میں نے ایسا کر دیا، میں نے ویسا کر دیا، میرے طرف سے نہیں۔ توکل کرنے کے بعد اس کے بعد نتیجہ اللہ کے پر چھوڑنا ہے۔ توکل کرنا ہے پہلے، نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے گا۔ آپ ہی توکل کرو اور آپ ہی رزلٹ بناؤ۔ میرے بھائیو، یہ مومنوں کا کام، مسلمانوں کا شیوا نہیں ہوتا۔ توکل کرو، نتیجہ اللہ کی طرف سے آئے گا، اس کا انتظار کرو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، لوگو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو آدمی توکل کرتا ہے، جو آدمی بھروسہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے توکل کرنے والوں سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ انبیاء کی توکل دیکھیں گے آپ، ذرا غور سے سنیے گا۔ انبیاء کا توکل آپ سب جانتے ہیں، قرآن مجید آپ لوگ پڑھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 950 سال کی زندگی دی، اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے، لکھا ہے کہ ان کو 1000 سال کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ میرے اسلامی بھائیوں، اس 950 سال کی زندگی میں ان کافروں کے ساتھ جو معاملہ ہوا، بڑے ظلم و ستم ہوا، بڑے ستائے گئے، صبح و شام کی زندگی۔ میرے بھائیو، ہم 30 سال 35 سال 50 سال میں تھک جاتے ہیں، بھائی انہوں ایسا کر دیا، وہ ایسا کر دیا۔ سوچو آپ 950 سال کی زندگی، اللہ اکبر، کیا کیا بیتا ہوگا، کیا کیا گزرا ہوگا۔ لیکن ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان کے اوپر ظلم اور ستم کر رہے ہیں۔ ایسی صورت میں کیا کہا؟ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ، اے دشمنوں، اے کافروں، تمہیں جتنا جو کچھ کرنا ہے، جتنا بھی ظلم و ستم کرنا ہے، تم کرتے چلے جاؤ۔ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کیا ہوں، اللہ کے ذات پر توکل کیا ہوں میں۔ کس نے کہا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے۔ قربان جائیے، سبحان اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام جیسے اتنی لمبی اور اتنی بڑی عمر دینے کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل باندھ کے ہوں کہ ایک نہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ فتح کرے گا، ایک نہ ایک دن اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے اس توکل کے اوپر کامیابی عطا فرمائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے،
حضرت ہود علیہ السلام کو بھی کافروں اور مشرکوں نے کم نہیں ستایا، ان کے اوپر جو ظلم اور جو قہر کیا وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ مختصر کلام یہ ہے، انہوں نے بھی کہا تھا انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، لوگو تم اپنے ظلم ستم کو کرتے رہو، تم اپنے ظلم ستم کو بجاوری کرتے رہو۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، یاد رکھو میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر، اللہ کی ذات کے اوپر توکل اور بھروسہ کیے ہوئے ہیں۔ تو جو آدمی اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل کرتا ہے میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کبھی اس کو ضائع ہونے نہیں دے گا، اللہ اس کو برباد ہونے نہیں دے گا۔ آپ اپنی زندگی میں توکل جو اسلام کے اندر، اسلام کے ماننے والوں کو اللہ نے جو صفت دیا وہ صفت اپنا کر کے دیکھو، الحمدللہ وہ انسان ہر جگہ کامیاب ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا تھا اپنی اونٹنی کو لے کر کے۔ توکل کسے کہتے ہیں اس حدیث میں آپ کو دو جملے میں سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک اونٹنی کو لے کر کے آیا، رسی میں باندھ کر کے، جس طرح سے اونٹنی کو رسی لگی رہتی ہے، اور رسی سے لے کر گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری اونٹنی ہے، اس کو ایسی ہی بغیر رسی کے چھوڑ کر کے میں توکل کروں اللہ پر، یا اس کو باندھ کر کے توکل کروں اللہ کے اوپر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس کو باندھو، اس کو باندھو رسی سے، اس کے بعد اللہ پر توکل کرو۔ آپ کے دکان اگر ہے مارکیٹ میں، مین روڈ پر، ویسی کھول دیے، رات میں چلے گئے، گھر میں جا کے سو گئے، اس کو توکل کہیں گے؟ اس کو تو کہیں گے چلو باپ کی دکان ہے، بیٹا اڑانا چاہ رہا ہے، بیٹا ختم کرنا چاہ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ پہلے اس کو اللہ کا نام لے کر بند کرو، تالا بند کرو، توکل اللہ پر کرو، توکل تو اللہ پر توکل کرو، انشاءاللہ آپ کی جان، آپ کا مال، آپ کی ساری چیزوں کو حفاظت کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو کہا اللہ پر توکل سیکھو، اللہ کے بندو، پہلے اس جانور کو تم باندھو، اس کے بعد اللہ پر توکل کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو یہ پیغام دیا، یہ پیغام دیا۔ میرے اسلامی بھائیوں، پتہ یہ چلتا ہے توکل انسان کی زندگی میں، خوشی میں، غمی میں، ہر حال میں، چاہے دکھ ہو، مصیبت ہو، کاروبار چلے نہ چلے، گھر میں بیماری ہو، ماں باپ کے پاس، بیوی بچوں کے پاس، یہ توکل رہنا کہ بیماری کرنے والا اللہ ہے، شفا دینے والا وہی اللہ ہے، وہی بیمار کرنے والا ہے، وہی شفا دینے والا ہے، وہی مارنے والا ہے، وہی جلانے والا ہے۔ انسان کو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے توکل کرنا چاہیے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، ہمارے اور آپ کے پیارے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے، ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرزمین مکہ کے کافروں نے آپ کے اوپر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا، بہت زیادہ ظلم و ستم کیا، آخری حد تک پہنچا دیے، اللہ اکبر، آخری حد تک پہنچا دیے۔ جب دیکھا کہ مکہ کے سرزمین میں حبیب خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ظلم ستم کے پیچ و تاب میں پیچھے جا رہے ہیں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کہا اے نبی آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں، مدینہ چلے جائیں۔ لیکن اس وقت دوستو یاد رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر قلم کرنے کے لیے 100 اونٹوں کا انعام کا اعلان ہوا تھا۔ کتنے؟ 100 اونٹوں کا انعام کا اعلان ہوا تھا کہ جو لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کاٹ کر کے لا لیں اس کو 100 اونٹ انعام میں دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا آفر! اس وقت سراقہ بن جوشم اس خوشی میں کود پڑتے ہیں میدان میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر کے
اب ہجرت کے راستے میں چلے چلے جا رہے ہیں۔ مکہ سے کچھ دور میں اکثر لوگ جانتے ہیں غار ثور، ایک غار ہے، وہاں جا کر کے ہمارے اور آپ کے حبیب محمد رسول اللہ، حبیب خدا، حبیب مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں وہاں جا کر کے پناہ لے لیے، وہاں چھپ گئے، دونوں پناہ لے لیے، قربان جائیے۔ لیکن پیچھے سے دشمن لگ گئے، پیچھے سے دشمن لگ گئے، اللہ اکبر۔ دشمنوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پیچھے کیے۔ دشمن کیا ہوا؟ چلتے ہوئے پیروں کے نشانات کو دیکھ کر، پیروں کے نشانات کو دیکھ کر پیچھے پیچھے چلے، اور چل کر کے جس جگہ پر، جس مقام پر ہمارے اور آپ کے حبیب محمد رسول اللہ چھپے ہوئے تھے، رب کی قسم ہے وہاں تک دشمن چلے گئے۔ اور وہ دشمن جو اعلان سن کر کے، 100 اونٹوں کا اعلان سن کر کے تعاقب میں پیچھا کرتے ہوئے چلے گئے، اور چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا حال کیا ہوگا، ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ دشمن ہمارے سروں کے اوپر آ کے کھڑے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے اگر دشمن اپنے پیروں کی طرف ایسا جھک کر کے دیکھیں تو ہم دکھ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قربان جائیے میرے بھائیوں، ہمت ہو تو ایسی، جواں مردی ہو تو اس طرح سے، اور بہادری اور شجاعت ہو تو اس طرح سے، اس انداز میں ہو میرے بھائیوں۔ زندگی کا سبق ایسا سیکھنا چاہیے، زندگی کے موڑ پر ایسے موڑ آ سکتا ہے جو انسان اپنی زندگی اور موت کے درمیان میں سانس لیتا ہے۔ دشمن اگر اپنے پیروں کے نیچے دیکھتے تو دونوں افراد محمد رسول اللہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دکھ جاتے۔ کہنے لگے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی دشمن آ گئے ہیں، ہمارے سر کے اوپر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھا بھی نہیں، اس دشمن کے طرف دیکھا بھی نہیں سر اٹھا کر کے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بڑے ٹھنڈے انداز میں اور بڑے تسلی بخش جواب دیا، اے ابو بکر، ہم دو کا تیسرا جب اللہ رب العالمین ہیں تو ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ اور کہا لا تحزن ان اللہ معکم، لا تحزن ان اللہ معکم، ہرگز مت ڈرو، ہمارے ساتھ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے توکل۔ بیٹھے بیٹھے گھبرانے لگے، سانس پھولنے لگے، اب کیا حال ہوگا، اب ہمارا عالم کیا ہوگا؟ نہیں میرے بھائیوں، ہم ایسے نبی کی امت ہیں جو دشمن اپنے تمام قسم کی داؤں کو لے کر کے ان لوگوں کے سر کو قلم کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن کم سے کم سر اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھا کہ ہمارا دشمن ہے وہ، کہ نہیں، اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیا۔ میرے بھائیوں، اپنی زندگی میں یہ سیکھو توکل، اس کو کہتے ہیں توکل، جو ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غار ثور کے اندر تعلیم دیا، سکھایا۔ میرے اسلامی بھائیوں، اور میں ایک بات بتاتا ہوں، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ نجد سے واپسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس ہو رہے ہیں۔ قربان جائیے، ہم اور آپ دنیا والے، جہان والے، ہم کس دن کے لیے ہم پیدا ہوئے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ہم نے آج تک دین کے لیے، اسلام کے لیے کیا کیا؟ کبھی غور کریں میرے بھائیو، صحابہ کرام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا رضی اللہ عنہم وارضا، جن لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو گئے، غزوہ نجد سے واپس ہو رہے ہیں، سبحان اللہ،
وہ بیچارے جنگ سے واپس ہو رہے ہیں، دیکھا ایک جگہ ہے، درختوں کی ایک جگہ ہے، جھاڑیوں کی ایک مقام ہے، وہاں پر لوگ تھکے ماندے لوگ تھے بیچارے، کچھ صحابہ ادھر سو گئے، کچھ صحابہ ادھر سو گئے، کچھ لوگ ادھر سو گئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے پتوں کے اوپر سو گئے۔ اللہ اکبر! آج ہم گدوں کے اوپر سو رہے ہیں اور شکایت یہ ہے کہ نیند نہیں آتی ہے، وہ لوگ جنگوں سے واپس ہوتے ہوئے پتوں پر سو رہے ہیں، نہ کوئی سہارا ہے، نہ کوئی منزل ہے، نہ کوئی مقام ہے۔ اللہ اکبر! لیکن ایسے بے سہاروں کو کہا رضی اللہ عنہم وارضا، اللہ اکبر! ایسے بے سہاروں کو نہ سونے کی کوئی جگہ ہے، نہ تکیے ہیں، نہ بستر ہیں، نہ پلنگ ہیں، کچھ نہیں ہے، بے یار و مددگار جھاڑوں کے نیچے سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے بندے کہتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی حامی ہو اسے مٹا سکتا ہے کون؟ جسے حامی ہو خدا اسے مٹا سکتا ہے کون؟ اللہ اکبر! سارے لوگ سو گئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے جھاڑ کے نیچے۔ آپ نے تلوار رکھ دی، آپ نے تلوار رکھ دی، آپ بھی سو گئے جھاڑ کے نیچے۔ ایک بدو عربی، بڑے چونکہ جو دشمن ہوتا ہے وہ بڑے داؤ میں ہوتے ہیں، کب موقع مل جائے اڑا کے رکھ دیں، کب موقع مل جائے چھیل کے رکھ دیں۔ میرے بھائیو، ایک بدو بڑے چپکے سے، بڑے آہستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، غور سے سنیے گا، اور آپ کی تلوار ہاتھ میں لے کر کے جیسے ہی آپ کی تلوار اس بدو نے اپنے ہاتھ میں لیا اور یہ جملہ کہا تھا یا تلوار لیا اپنے ہاتھ میں، تب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ دیکھا کہ دشمن یہاں پر کھڑے ہیں، دشمن تلوار لیے ہوئے ہیں، آپ کے پاس دشمن کھڑا ہے تلوار لے کر کے۔ تلوار لیتے ہوئے یہ دشمن کو، یہ بدو کو اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ نہیں تھا، تلوار کے اوپر بھروسہ، تلوار کے اوپر بھروسہ، تلوار کے اوپر اعتماد کہ تلوار ملی، چلو آج ہم کام تمام کر دیں۔ تلوار لے کر کے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا اب تیری جان کون بچا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈپریشن میں آ کر، پریشانی کے عالم میں نہیں، بڑے ٹھنڈے دماغ سے، بڑے اطمینان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ، یہ جملہ کہا۔ بعض لوگوں نے لکھا جیسے ہی کہا اللہ، اس دشمن کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر نیچے گر گئی، کانپنے لگا۔ اور یہ بھی آگے لوگوں نے لکھا ہے کہ جب وہ تلوار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے لی اور کہا اب بتا تیری جان کون بچا سکتا ہے، ہاتھ پیر پڑنے لگے۔ میرے بھائیو، یہ کہتے ہیں توکل، اللہ پر توکل، یعنی ایسے پیچ و تاب کے عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دشمن کے ہاتھ میں تلوار ہے لیکن ایسے موقع پہ کہا جواب میں کہ اللہ بچا سکتا، اس کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو اس سے یہ پیغام ملتا ہے، ہمیں اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ اپنی زندگی میں اعتماد، بھروسہ نام کا، توکل نام کا سیکھو اپنی زندگی میں۔ ہر چھوٹی چھوٹی چیز میں آپ دیکھو کتنے سارے ایسے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ڈپریشن میں آ جاتے ہیں، اپنی زندگی سے تنگ ہو جاتے ہیں، اپنے کاروبار سے بھی تنگ ہو جاتے ہیں، یا اپنی جو ہے اسی طریقے سے بزنس میں تنگ ہو جاتے ہیں، گھریلو حالات سے تنگ ہو جاتے ہیں، اور دنیا والوں سے بھی تنگ ہو جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیسے کیسے ہتھ کنڈے کرنے پر اور کیسے کیسے قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ نہیں، سارا سچویشن، سارا پیچ و تاب زندگی میں آئے، لیکن صحیح مومن، پکا مومن اور سچا مومن وہی ہوتا ہے کہ خوشی میں بھی اور غمی میں بھی توکل تو علی اللہ ہوتا ہے، وہ توکل تو علی اللہ ہوتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور اسلامی ساتھیوں، یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اور اس امت کے لوگوں اور نوجوانوں کو اور سارے لوگوں کو یہ تعلیم دیا ہے جس حدیث کو میں نے آپ کے سامنے شروع میں پڑھی تھی۔ میرے بھائیو، اگر توکل سیکھنا ہے، توکل اگر پڑھنا ہے، توکل اگر جاننا ہے کہ توکل کسے کہتے ہیں، تو رب کی قسم ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سیکھو، اپنی زندگی میں اعتماد آئے گا، بھروسہ آئے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لو انکم
تتوکلون علی اللہ حق توکلہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، میری امت کے لوگوں، یاد رکھنا اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اس طرح سے کرو جیسا کہ اس سے توکل کرنے کا حق ہے، جیسا کہ اس سے توکل کرنے کا حق ہے، اے میری امت کے لوگوں اگر تم نے ویسے ہی توکل کیا لرزقکم، تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی روزی دے گا کما یرزق الطیر، جیسا کہ طیر کو، طیر کہتے ہیں پرندے کو، جیسا کہ اللہ رب العالمین پرندے کو رزق دیتا ہے اللہ رب العالمین تمہیں ویسا دے گا۔ پرندے کا روزی کیسے دیتا اللہ رب العالمین؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تغدو خماسا وتروح بطانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح وہ چو 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 کرتے ہوئے اپنے گھونسلوں سے نکل جاتے ہیں، خالی پیٹ، اللہ اکبر، خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکل جاتے ہیں وہ چڑیے پرندے، چو 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 کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں اور شام کے وقت اپنے پیٹ میں شکم سیر ہو کر کے واپس آتے ہیں۔ یہ چڑیوں کی روزی ہے جو اللہ تبارک و تعالی پرندوں کو دیتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے کہا میری امت کے لوگوں اگر تم پرندوں کی طرح توکل اللہ رب العالمین پر کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح سے پرندوں کا نہ کوئی گھر ہے، نہ کوئی مقام ہے، نہ کوئی تجارت ہے، نہ کوئی جائیداد، نہ کوئی پراپرٹیز ہے، وہ جھاڑوں میں، کھیتوں میں اور ندی نالوں میں چرتے چگتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیٹ میں اور اس دانے کے تھیلی میں اللہ رب العالمین دانے بھرنے کے لیے وہ استطاعت دے دیتا ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ کے بندو، کوئی پرندے اپنے رزق کو لے کر کے نہیں اڑتی ہیں، نہیں، اللہ رب العالمین اس کا رزق دیتا ہے۔ اس لیے توکل اور اعتماد اس طرح ہونا چاہیے جس طرح سے پرندے اللہ رب العالمین کے اوپر توکل اور اعتماد کرتے ہیں۔ جب آدمی کے اندر بے اعتمادی آتی ہے، بھروسہ ختم ہو جاتا ہے، توکل ختم ہو جاتا ہے، تو اس کی زندگی میں آپ دیکھیں گے شرک آتا ہے، بدعقیدگی آتی، گھروں میں، دکان میں، مکان میں، بیوی کے اور سارے لوگوں میں۔ آپ دیکھو، آپ 10 سال سے جس کے کاروبار چل رہا تھا ابھی 1 مہینہ بند ہو گئے، دیکھو آپ کیا کیا کرنا شروع کرتے ہیں۔ وہ بندہ یہ نہیں کہتا میں 10 سال سے اللہ رب العالمین کا دیا ہوا کھا رہا تھا، 1 مہینے اللہ رب العالمین ہمیں آزما رہا ہے، پھر دے گا۔ امید رکھنا چاہیے، توکل رکھنا چاہیے۔ مسلمانوں اور نوجوانوں، میرے بھائیوں، پرندوں سے توکل سیکھو، پرندوں سے توکل سیکھو، اعتماد پرندوں سے سیکھو۔ اسی لیے ہم اور آپ میرے بھائیوں اور مسلمان ساتھیوں، توکل کسے کہتے ہیں؟ ہم اس کی جڑ کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اس کی حقیقت کو چھوڑ دیا ہے۔ آپ کو بتاؤں میں، بڑی پیاری حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رات بھر سوتے ہیں، نہ فجر، نہ ظہر، نہ اسی طریقے سے عصر، نہ مغرب، کوئی نہ عشاء، کوئی نماز نہیں، راتوں میں آ کے سو جاتے ہیں، بس فریش ہو لیتے ہیں، خوشبو مار لیتے ہیں، عطر لگا لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں کاروبار میں، دکان میں، اور پھر جب اللہ رب العالمین اس کو آزمانا شروع کرتا ہے تو دوسرے دن سے مگرمچھ کی طرح رونا شروع کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دیا ہے، آئیے میں آپ کو بتاؤں۔ صبح کے وقت ہماری شروعات، ہماری بنیاد ہی بہتر ہونا چاہیے، اللہ اکبر، ہماری بنیاد ہی بہتر ہونا چاہیے۔ کیا بنیاد ہے؟ شروعات کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب کوئی آدمی گھر سے نکلتا ہے اس وقت کچھ کام کرتے ہوئے نکلنا چاہیے۔ پتہ آپ کو، گھر سے نکلتے وقت کچھ کام کر کے نکلنا چاہیے۔ کیا کر کے نکلنا چاہیے بتائیں گے آپ؟ کیا کر کے نکلنا چاہیے؟ اللہ اکبر، اللہ کے بندو، اگر آپ نے اب تک نہیں کیے ہیں تو آج کے جمعہ میں کم سے کم یہ دعا لے کے چلے جاؤ، آپ کی زندگی میں توکل کا کچھ اثرات دیکھنے کو ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب تم گھر سے باہر جانے لگو، یا دکان کی طرف جانے لگو، یا تو کاروبار کی طرف جانے لگو، یا تو کسی بھی مشن میں، کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی ایشو کے لیے آپ جاتے ہو، تو ایسی صورت میں کیا کرو؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا
باللہ۔ اللہ کے بندوں اور میری بہنیں یاد رکھو، تمہاری زندگی کا محور اور تمہاری زندگی کے کامیابی کی راز یہاں ہے۔ آپ اللہ کا نام لے کر کے نکلتے ہو، بسم اللہ ہے، اللہ کا نام لے کر کے، توکلت علی اللہ، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، کسی کے اوپر نہ کسی پرندے پر، نہ کسی عورت پر، نہ ہی کسی دنیا کے کسی ایسے فالتو لوگوں کے اوپر، میں نے توکل کیا ہے اللہ رب العالمین کے ذات پر۔ میں اللہ کے نام سے لے کر کے نکل رہا ہوں، اللہ میرے مقدر میں کام رکھا ہے تو ضرور میں کام کر کے آیا ہوں، اگر میرے مقدر میں کام نہیں رکھا ہے تو رب کی قسم آپ الٹے لٹک جاؤ گے، کام نہیں بن سکتا اور کامیابی نہیں ہو سکتی۔ تو کہا بسم اللہ ہے، توکلت علی اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، طاقت والا، قوت والا، بنانے والا اور اس کو کامیاب کرنے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اگر اللہ بگاڑ دے کوئی بنا نہیں سکتا، اگر اللہ بنا دے رب کی قسم ہے کوئی بگاڑ نہیں سکتا ہے، نہیں سکتا۔ میرے بھائیو، بہت سارے لوگ کنفیوژن ہوتے ہیں پوری زندگی میں، اس کی وجہ سے کام نہیں ہوا تھا مولوی صاحب، اس کی وجہ سے کام، میں جا رہا تھا لیکن اس کی منہ دیکھ لیا، میں جا رہا تھا لیکن پتہ نہیں یہ کتے آڑے آ گئے، میں جا رہا تھا ایک بلی آڑی آ گئی، دیکھیے عام طور پر ٹرک کے ڈرائیور کیا کرتا، راتوں میں سفر کرتے ہوئے کبھی کبھی دیکھتا ہوں، اگر بلی آ گئی ٹرک روک کر کے پیشاب کر کے اس کے بعد نکلے، یعنی پیشاب اس کی قسمت کو بنا دیتا ہے، پیشاب اس کی قسمت کو بناتا ہے۔ استغفر اللہ، یعنی گندے لوگ، گھٹیا لوگ، گندی باتیں، گندی سوچ، گندی فطرت، گندی حرکت، یہ گندے لوگوں کا کام ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ پاکیزہ لوگ ہیں، پاک کھانے والے ہیں، پاک نبی کے امت ہیں، پاکیزہ کام کرو، اور جب اللہ کے لیے گھر سے نکلو میرے بھائیوں کہو بسم اللہ توکلت علی اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا پیاری بات ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی مدرسے کے اندر بتائے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے مسلمان دوستوں اور ساتھیوں، یہ اعتماد، یہ توکل سیکھو اپنی زندگی میں، اور آپ چاہے کروڑوں روپے چھنک دو، اگر اللہ نے آپ کے مقدر میں کامیابی اور کامرانی نہیں لکھا ہے تو آپ کے پیسے بیکار ہیں۔ اگر آپ نے مختصر چیزیں لگائی ہیں، اللہ نے آپ کو مقدر میں رکھا ہے تو آپ کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، آخری حدیث صحیح بخاری کی روایت ہے، بڑی اچھی حدیث ہے، اس کو آپ لوگ سن کے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اس حدیث سے یہ پتہ چلے گا اور یہ بتایا گیا ہے اس حدیث میں کہ توکل کہتے کسے ہیں، اصل توکل کا راز کیا ہے، توکل کا راز کیا ہے، اس حدیث میں اور آخری حدیث میں بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، نہ کوئی عذاب، نہ کوئی حساب و کتاب، نہ کوئی پوچھ تاچھ، بغیر پوچھ تاچھ کے اللہ تبارک و تعالی 70,000 لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہاں پر رک کر کے یہ دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام بھائیوں کو، بہنوں کو، بچوں کو، نوجوانوں کو اور ہم سب کو، اور میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، اے اللہ ان تمام بھائیوں کو، ہم سب کو انہی لوگوں میں شامل فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے اس آمین کو قبول فرمائے۔ وہاں کے نفسا نفسی کا عالم میرے بھائیوں نہ ہم دیکھ سکتے نہ ہم برداشت کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ کیا خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے جس دن اللہ رب العالمین چنے گا۔ کہاں ہیں وہ لوگ، کہاں ہیں میرے نبی کے وہ امتی، وہ پاکیزہ امتی، سب کو بلائے گا، آؤ آج تم بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے ہو۔ اللہ اکبر۔ کیا منظر ہوگا اس دن کا سین، اس دن کی جو خوبصورتی ہوگی، اللہ اکبر۔ دنیا کی ساری ٹینشن اور پریشانی کو بھول جائے گا لمحوں میں۔ وہ 70 لوگوں میں سے وہ خوش نصیب بندہ وہ ہوگا ہم الذین لا یسترقون۔ کون لوگ ہوں گے؟ ہم الذین لا یسترقون۔ وہ بیچارے وہ لوگ ہوں گے جو کبھی جھاڑ پھونک، رقیہ، تعویذ، پلیتے، ہے کہ نہیں، صبح شام جو کرتے ہیں نا، نہیں، ہم الذین لا یسترقون، وہ کوئی بھی چیز نہیں کرتے ہیں اور نہ کرواتے ہیں، نہیں،
ولا یکتؤون، اور اسی طریقے سے وہ کیا کرتے ہیں؟ کوئی قسم کی بھید بھاؤ، اور نہ ہی اسی طریقے سے وہ داغ لگواتے ہیں۔ دیکھو اگر کوئی آدمی کوئی بیماری ہو گئی، داغ بھی لگواتے ہیں، اس کو جسم میں داغتے ہیں، اوزار سے داغتے ہیں جسموں میں، کہتے ولا یکتؤون، داغتے نہیں ہیں، وہ نہیں داغتے ہیں، وہ توکل کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے ذات پر، وہ نہیں۔ آج سے 20 سال میں پہلے پیدا ہوا، 30 سال تک جب کچھ نہیں ہوا، اب اگر ہو رہا ہے تو اس کے طرف سے ہو رہا ہے، اس کے طرف سے ہو رہا ہے۔ آدمی توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے۔ دوسرے نمبر والا ولا یکتؤون، وہ داغ دھبے نہیں لگواتے ہیں جسم میں، داغ دھبے نہیں۔ جیسے کہ لوگوں کے گھروں کا دیکھو، دکان کا دیکھو، مکان کا حال دیکھو، گاڑیوں کا نہ پیچھے دیکھو، آپ آگے پیچھے۔ اللہ کے بندو، اللہ نے دماغ دیا ہے، آنکھیں دی ہیں، تو لوگوں کو کہو اللہ کے بندے یہ سب غلط ہے، یہ سب حرام کام ہے، یہ سب مت کرنا۔ تیسری چیز ولا یتطیرون، اور وہ چڑیوں سے بھی پھال نہیں نکالتے، چڑیوں سے بھی پھال نہیں نکالتے، بدشگونی نہیں لیتے۔ یہ چڑیے کی وجہ سے میرے بیٹی کی شادی رک گئی، یہ چڑیے کی وجہ سے میرے بیٹے کی نوکری چلی گئی۔ ایسے لوگ بھی ہیں، بندروں سے، چڑیوں سے، الوؤں سے، کبوتروں سے۔ گھر میں اگر کوا آ کے بیٹھ گیا صبح سویرے، کاؤں کاؤں کر لیے، تو بھی مولوی صاحب سے پوچھیں گے مولوی صاحب کیا بات ہے، آج صبح سویرے کوا آ کے بیٹھ گیا تھا، گھر میں کاؤں کاؤں کر رہا تھا، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ اگر اس کو بول دیے بس تمہارے گھر کا بڑا جانے والا ہے، تو کیا حال ہوگا بتائیے؟ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، کوے بھی آ کر کاؤں کاؤں کر دے تو بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا یتطیرون، اور چڑیوں سے، الوؤں سے بھی اس کا کوئی سمبند نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ چوتھے نمبر پہ فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ تمام چیزوں پر اللہ رب العالمین پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، وہ رقیہ نہیں کرتے ہیں اور کرواتے ہیں، داغ دھبے بھی نہیں لگواتے ہیں، اور پرندوں سے، چڑیوں سے پھال نہیں نکالتے۔ میرے بھائیو، آج کل تو قرآن پر عمل نہیں ہوتا، قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، قرآن سے بھی لوگ پھال نکلواتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ ایک آدمی نے مجھے پوچھا مولوی صاحب وہ قرآن سے پھال نکال کے دیا ہے، قرآن سے پھال نکالتے ہیں۔ ارے قرآن تو تمہارا حال بیان کیا اللہ تعالیٰ، تو تم پھال کیوں نکالتے ہو بیوقوف؟ کیا ضرورت ہے؟ اس سے پڑھو، اس کی تلاوت کرو، تم اس سے سبق سیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ایسے لوگ جو بیچارے 70,000 بغیر کسی حساب و کتاب کے، بغیر کسی عذاب کے، بغیر کسی سبب کے جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجے گا، ان میں سے وہ لوگ ہوں گے جو صرف اور صرف اللہ پر توکل کرتے، اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، زندگی کے اندر یہ توکل سیکھو، آپ کی زندگی میں یہی توکل چاہتا ہے اللہ رب العالمین۔ صحابہ کرام، انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، محدثین اعظام اپنی زندگی کو مختصر سمیٹ کے رکھا، لیکن توکل علی اللہ، توکلت علی اللہ انہوں نے سیکھا، اور اس چیز کو دنیا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اس لیے دوستو، آئیے ہم اور آپ ان تمام باتوں کا خلاصہ لب لباب یہی سمجھتے ہیں کہ توکل کسے کہتے ہیں، اور توکل اصل میں کیا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے مختلف احادیث کی روشنی میں اور پرندوں کے ذریعہ سے اور دیگر کئی سارے نظریے سے میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اور اب آپ کو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں توکل کس طرح سے کریں۔ ہماری زندگی میں جو بے اعتمادی آئی ہوئی ہے گھروں میں، چھوٹی بات آئی گھر میں توغرے لگا دیے، چھوٹی سی کچھ ہوا گھر کے سامنے پیٹھے لگا دیے، ارے وہ کیا ہوتا اس سے کیا ہوتا؟ تم نے توکل کو سیکھا ہی نہیں۔ تمہاری زندگی میں ایک نیمو بس ہے، تمہاری زندگی میں ایک مرچی بس ہے، تمہاری زندگی میں ایک پیٹھا بس ہے، تمہاری زندگی میں گاڑی میں، منڈی میں، تجارت کے پاس، گھر میں، شادی کے دن بھی۔ اللہ اکبر! لوگوں کو ایسے سائے میں، بعض لوگ تو کہتے ہیں قرآن کے سائے میں گزارا جاتا، ایسے بھی لوگ ہیں، پتہ ہے آپ کو، قرآن کے سائے میں، قرآن اوپر رکھ کر کے اس کے سائے میں نیچے گزارے، بس جنتی ہو گئے۔
اس کے بعد شرک کرو، بدعت کرو، کفر کرو. یہ توکل نہ رہنے کی وجہ سے آج لوگ مرتد ہو رہے ہیں، ملحد ہو رہے ہیں، اور ایسے ہی دین سے لوگ نکلتے چلے جا رہے ہیں. مسلمانوں، وقت کا تقاضا ہے، وقت کی پکار ہے. آپ توکل سیکھو اپنی زندگی میں. آپ دیکھو ہر موڑ پر کامیاب رہیں گے. آپ کالج میں پڑھنے والوں، اسکولوں میں پڑھنے والوں، اپنی زندگی میں ڈپریشن کا شکار نہیں ہونا. توکل سیکھو اپنی زندگی میں، چاہے یونیورسٹی ہو، کالج ہو، چاہے گھر ہو، چاہے دکان ہو، چاہے مکان ہو، چاہے کتنا ہی پرخطر راستہ ہو. اگر آپ توکل سیکھ لیے تو یاد رکھو، میں نے شروع میں کہا تھا توکل ایک چٹان سے بھی خطرناک ہوا کرتا ہے. کسی کا سنتا نہیں، وہ کسی کا سنتا نہیں، بس صرف اللہ کی سنتا ہے، اللہ کے حکم کو مانتا ہے، اللہ پر اعتماد کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے. کیوں؟ اللہ نے کہا ان اللہ یحب المتوکلین، کیونکہ اللہ رب العالمین توکل کرنے والوں کو پیار کرتا ہے، پسند کرتا ہے، لائق کرتا ہے. اس لیے دوستو، اللہ کے نزدیک تم لائق بنو، ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نزدیک تم لائق بنو، پسندیدہ بنو. بس یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. میں